تو جب انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف آئیں گے تو ہم تینوں ہی کے کانٹیکسٹ میں اس کو رکھ کر دیکھیں گے، اور تینوں ہی میں وہ بات پرٹیننٹ رہتی ہے، یعنی کہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے، چاہے آپ ہواؤں کی طرف نسبت کریں یا فرشتوں کی طرف نسبت کریں یا قرآن کی آیات کی طرف نسبت کریں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ مرسلات چھوڑی جانے والیاں، مرسل اس میں مفعول ہے، مرسلات مؤنث کا اس میں مفعول ہے، چھوڑی جانے والیاں۔ عرفا عین را فا مادہ ہے۔ عرفن گھوڑے کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو اس کی پیشانی تک آتے ہیں۔ دراصل یہ وہ حصہ ہوتا ہے گھوڑے کا کہ جہاں سے اس کو پکڑ کر کنٹرول کیا جاتا ہے، گھوڑے کی عیال پکڑ کر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی رائڈر، کوئی گھڑ سوار ان بالوں کو اگر چھوڑ دے تو گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو عرفن تیزی، پے در پہ آنا، تسلسل کے ساتھ مسلسل کسی چیز کا آنا، اس کا ذکر کیا گیا۔ کوئی چیز جو مسلسل بھیجی جائے، تسلسل کے ساتھ بھیجی جائے، تیز رفتاری کے ساتھ بھیجی جائے۔ اگر یہاں پہ مرسلات کو ہم ہواؤں کے معنوں میں لیں تو ترجمہ بنے گا قسم ہے ان ہواؤں کی جو معروف یعنی پسندیدہ خوشگوار انداز میں چلتی ہیں، مسلسل چلتی ہیں، ہلکی ہلکی ہوا، بریز جس کو ہم کہتے ہیں نا، بریز، کراچی والے تو خوب جانتے ہیں سی بریز کو، ایسی ٹھنڈی ہوا اور خوشگوار ہوا چلتی ہے شام کو، مسلسل چلتی رہتی ہے۔ تو ایسی ہوائیں جو پسندیدہ اور خوشگوار انداز میں چلتی ہیں۔ اگر فرشتے مطلب لیں مرسلات کا تو ترجمہ ہوگا قسم ہے ان فرشتوں کی جو خوشگوار خبریں دے کر بھیجے جاتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیات مطلب لیں تو ترجمہ ہوگا قسم ہے قرآن کی ان آیات کی جو انسان پر خوشگوار اثرات چھوڑتی ہیں۔ جیسے بھی سورہ دہر ہم نے پڑھی، سارا دن یاد آتی رہی نا کہ کیا خوبصورت نعمتیں ہیں اور کیا اس میں مزہ ہوگا، تو بڑا ہی خوشگوار تاثر انسان کے اوپر چھوڑتی ہیں قرآن کی بعض آیات، اور خاص طور پہ وہ آیات جن میں کوئی عمل بتایا گیا ہو اور خوش قسمتی سے ہم وہ عمل کرنے والے ہوں اور اس عمل کا صلہ بتایا گیا ہو قرآن کے اندر، تو کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو، کیسا خوشگوار تاثر ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ تو یہ تین مطلب ہیں المرسلاتی عرفا۔ آگے فرمایا فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ عاصفات عین صاد فا مادہ ہے۔ عصفن کے معنی ہوتے ہیں بک ٹٹ دوڑنا، اندھا دھن چلنا۔ ریح عاصف ہم نے پڑھا تھا قرآن میں، تیز جھکڑ جو چلتے ہیں ہوا کے، تند و تیز تباہ کن قسم کی جو ہوا ہوتی ہے، ہریکین کہہ لیں آپ اس کو، تیز ہوا چلتی ہے۔ تو ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی جو جھکڑ کی طرح چلتی ہیں، تیز و تند چلتی ہیں۔ یا وہ فرشتے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تند اور تیز آندھیاں لے کر آئے جس سے کہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ وَأَمَّا عَادٍ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک فرمایا، تو وہ فرشتے ہی وہ ہوائیں لے کر نازل ہوتے تھے، کیا پتہ ان کی قسم کھائی گئی ہو۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قسم ہے قرآن کی ان آیات کی جن میں ڈانٹ ڈپٹ اور زجر اور توبیخ ہے، دھمکیاں ہیں، وارننگز ہیں، تندی ہے، سختی ہے جن آیات کے اندر۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ نشرن کے معنی پھیلانا، ابھارنا، اٹھانا، ڈسپیٹ کر دینا، پھیلا دینا کسی چیز کو۔ اگر ہوائیں مراد لیں تو ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ اسی طرح پھلوں پھولوں کی بیج بھی ہواؤں کے ذریعے سے پھیلتے ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی، ہوائیں پولینیٹنگ ایجنٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ نشر و اشاعت، پروپیگیشن کا، چیز کو پھیلانے کا، باتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بھی ہوائیں ہی ہیں، ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں۔ نشر و اشاعت
انہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ الفاظ کو اٹھاتی ہیں ہوائیں۔ چاند پر کوئی اگر بولے تو اس کی بات دوسرے تک پہنچ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہاں ہوا نہیں ہے، فضا نہیں ہے، ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ ایٹماسفیئر ہواؤں کے ذریعے ہی سے ساؤنڈ ویوز ٹریول کر سکتی ہیں۔ اگر والناشراتی نشرا سے مراد ہم فرشتے لیں تو ذکر کیا جا رہا ہے ان فرشتوں کا جو وہی اٹھاتے ہیں پھر اس کو پھیلاتے ہیں۔ اگر والناشراتی نشرا سے قرآن کی آیات مراد لی جائیں تو قسم ہے قرآن کی آیات کی جو کہ اللہ کا پیغام نشر کر رہی ہیں، اللہ کا پیغام پھیلا رہی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کرتی ہیں۔ فرقا، فرق کرنا، جدا جدا کرنا، سیپریٹ کر دینا۔ اگر ہوائیں مراد لیں تو ہوائیں جب بادل اٹھاتی ہیں اور پھر وہ بادل کسی جگہ جا کر برستے ہیں تو ایک علاقہ جل تھل ہو جاتا ہے، اور جہاں بارش نہیں برستی، جہاں ہواؤں نے بادل نہیں پہنچائے ہوتے، وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، ڈرائی رہ جاتی ہے۔ اگر قرآن کی آیات مراد لیں تو قرآن کی آیات کو ماننے نہ ماننے سے لوگوں کے انجام مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فرشتے مراد لیں تو فرشتوں کے نزول ہی سے لوگوں میں حق اور باطل کا فرق واضح ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، اس سے حق اور باطل مبرہن ہو کے واضح ہو کے سامنے آ جاتا تھا۔ فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ ملقی اس میں فاعل ہے۔ اگر ہوائیں مراد لیں فالملقیات ذکرا، کہ ملقیات کون ہیں؟ اگر ملقیات ہوائیں ہیں تو ہواؤں کے اثر سے ہی تو بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اور یہ سملی، یہ مثال تو قرآن نے بہت استعمال کی ہے، مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اسی طرح کذالک النشور، اسی طرح تم بھی ایک دن زندہ ہو جاؤ گے، تم بھی ایک دن اٹھا لیے جاؤ گے زمین سے، حشر نشر ہو جائے گا۔ آخرت میں مردے اسی طرح زمین سے نکل آئیں گے جیسے کہ مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں۔ تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، حشر نشر کی یاد دلاتی ہے۔ ملقیات سے اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو فالملقیات ذکرا، یعنی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ذکرا، یاد دہانی کراتے ہیں فرشتے انسانوں کو، انسان میں نیکی کے رجحان کو، نیکی کے انکلینیشن کو ابھارتے ہیں فرشتے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں فرشتوں کا نزول مسلسل ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے سورۃ حامیم السجدہ میں، نیک کام کرنے کا کوئی ارادہ کرے اگر تو فرشتے غیبی طور پر اس کی ہمت بندھاتے ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا ہے نا کہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو فرشتے نازل فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت غم کرو، مت پریشان ہو، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو ہمیں نظر تو نہیں آتے، ہمیں ان کی آواز ان کانوں سے سنائی تو نہیں دیتی، لیکن دل کو اطمینان ضرور رہتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری ہمت نہ بندھائے تو جو ظاہری مشکلات ہیں، جو ظاہری مخالفتیں ہیں، جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں دنیا کے اندر، تو شاید ہم تو کبھی چل بھی نہ سکیں نیکی پر، ہم تو ٹھٹک کر کھڑے ہی رہیں۔ ایک کہتا ہے کرنا فرض ہے، ایک کہتا ہے نفل ہے، ایک کہتا ہے ضروری ہے، ایک کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کی مرضی ہے اور درجات عالیہ ہیں، دوسری طرف دنیا کی خواہشات ہیں۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف لوگوں کی رضا ہے۔ تو انسان تو کنفیوز ہو جائے نا، کھڑے کا کھڑا رہ جائے، قدم بڑھ نہ سکیں صراط مستقیم پر۔ تو یقیناً کوئی غیبی قوت اللہ نازل فرماتا ہے جو ہمیں ثابت قدم کر دیتی ہے، نہ صرف ثابت قدم کر دیتی ہے بلکہ نیکیوں میں ترقی دلوانے کا بھی سبب بنتی ہے، پش کرتی ہے ہمیں آگے۔ پیچھے مت ہٹو، بیک سلائیڈ مت کرو، آگے چلو، آگے، آگے سے آگے، بہتر سے بہتر عمل کرو۔ تو یقیناً فرشتے ہی ہیں جو کہ ہماری ہمت بندھاتے ہیں۔
ان کی آواز نہ ہمارے کان سنتے ہیں، نہ ان کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن روح سے تو کوئی نہ کوئی نسبت ہے یقیناً. اور وہ روح جس نے کہ وحی کو جذب کیا ہوا ہو، وحی کو ایبزارب کیا ہوا ہو، یہ تو بہترین اٹریکشن ہے فرشتوں کے لیے. ایسی روح تو فرشتوں کی دوست ہوتی ہے، اور فرشتے ایسی روح کے دوست ہوتے ہیں. تو انسان کا دل ٹھک جاتا ہے نیکی کے اوپر. خیر اور شر کی کشمکش میں قدم جمانے میں مددگار ہوتے ہیں فرشتے. بالکل جیسے آپ دیکھیں شیطان اور اس کے ساتھی جو شیطان کے دوست ہیں گناہوں کی ترغیب دلاتے ہیں نا، اور گناہوں کا رجحان ابھارتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف شر کی طاقت نازل فرما دیتا کہ شر موقد ہو، اور اللہ خیر کی طاقت نازل نہ فرماتا. اللہ نے خیر کی طاقت بھی نازل فرمائی فرشتوں کی شکل میں. فالملقیات ذکرا، کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرے تو شیطان تو کہتا ہے کرو، لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، نہ کرو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. دل میں اگر کوئی نیکی کا خیال آ جائے تو یہ بھی القاء ہوتا ہے ایک طرح سے اللہ کی طرف سے. اچانک خیال آ جائے نیکی کا، یہ بھی القاء ہے. آخر ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں سو کالڈ نارمل زندگی گزار ہی رہے تھے نا، مصروفیات تھیں ہماری. کوئی ہم سے کہتا کہ تمہارے پاس ٹائم ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹائم نہیں ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم قرآن کا کورس کر لیں. کس نے ڈالا؟ یقیناً ہی کوئی فرشتہ تھا جو آپ کے دل میں یہ خیال ڈال کے چلا گیا. یقیناً آپ نے کوئی نیکی ایسی کی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی روح فرشتوں کے لیے اتنی پرکشش ہو گئی تھی کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے دوستی کی. دیکھیں ہم کس کو دوست بناتے ہیں اسی حساب سے ہمارا گھر، ہمارا حال حلیہ، ڈیکور ویکور سب اسی حساب سے ہوتا ہے نا. تو اللہ کرے کہ ہمارے گھر ایسے ہوں جو کہ فرشتوں کو خوش آمدید کہنے والے ہوں، فرشتوں کے لیے اٹریکٹیو ہوں. فرشتے کہیں کہ چلو آج نسرین کے گھر چلتے ہیں. ان کو اتنا شوق ہو کہ کتنا اچھا اس کا گھر ہے. مثال دے رہی ہوں، کسی کا بھی نام نسرین یا شاہدہ یا منزہ یا جو بھی نام آپ ذہن میں لے آئیے. تو ایسا ہمارا گھر ہو نا، پاک صاف گھر ہوں، اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو اور لوگوں کے درمیان آپس میں محبت ہو، صبر اور تحمل سے معاملات کیے جاتے ہوں، رشتہ داروں کا حق ادا کیا جاتا ہو، رحمی رشتے نبھائے جاتے ہوں، اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، گناہوں سے معصیت سے بچا جاتا ہو، پاکی کا اہتمام کیا جاتا ہو. آپ سوچیں وہ گھر کتنا اٹریکٹیو ہو نا فرشتوں کے لیے. تو وہ تو دوڑ دوڑ کے شاید آنا چاہیں رحمت کے فرشتے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھر ایسے بن جائیں کہ فرشتے دور بھاگیں اور شیطانوں کے لیے اٹریکٹیو ہو جائیں. وہ کہیں کہ اچھا فلاں کا گھر، اب میں نام نہیں لیتی، اچھا فلاں کا گھر، تو شیطان اپنے فرینڈ سے کہے کہ آج تو وہاں پارٹی ہے ہماری، آل نائٹ پارٹی، چلو لیٹس گو اینڈ ڈسکو. فرشتے کیوں آئیں گے؟ شیطان ہی تو آئیں گے. ایسے گھر تصویریں لگی ہوں اور کتے پلے ہوں اور رات دن بلیرنگ میوزک ہو اور فحش باتیں ہوں اور زبانوں پر گالیاں ہوں اور غیبتیں ہوں اور طنز ہوں اور قطع رحمی کی جاتی ہو اور نماز روزے کا نام و نشان نہ ہو، ویران سنسان گھر. کچھ گھروں میں آپ جائیں تو آپ کو نحوست پیلپیبل محسوس ہوتی ہے. پتہ ہے، لگتا ہے کہ یہ گھر جو ہیں یہ آپ کو دھکیل رہے ہیں کہ نکلو باہر یہاں سے. گھر کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا. کچھ گھر وارم ہوتے ہیں، انویلپنگ ہوتے ہیں نا، دل کرتا ہے اٹھے ہی نہیں یہاں سے. انسان 10 منٹ کو جاتے ہیں 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیٹھنے کو جاتا ہے اور اتنی وحشت ہوتی ہے دل کرتا ہے اٹھیں اور نکلیں، لگتا ہے جیل میں بند کر دیا ہے کسی نے. تو یہ گھروں کی شخصیتیں ہوتی ہیں. تو گھروں کی شخصیتیں کس سے بنتی ہیں؟ گھر والوں سے بنتی ہیں. جیسے گھر والے ہوں گے ویسے گھر ہوں گے. مجسمے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور عجیب بے حیائی جو ہے اس کے مظاہرے تصویروں کی شکل میں یا حلیوں کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. دل نہیں کرتا بیٹھنے کا. تو شیطانوں کی آماج گاہ ہے نا. شیطان آ کر وہاں پر براجمان ہو جاتے ہیں، رات دن آتے جاتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کس کو انوائٹ کر رہے ہیں، کس کو مدعو کر رہے ہیں، کس کی کمپنی میں ہم قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں. آج ان کی کمپنی اختیار کریں. تو یہ فرشتے ہوتے ہیں جو کہ نیکی کا خیال ڈال دیتے ہیں. فرشتے اللہ کی یاد دلاتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو. ملقیات سے مراد اگر قرآن کی آیات لیں تو قرآن کی آیات تو ہیں ہی ذکر، ہیں ہی نصیحت، ہیں ہی یاد دہانی. عذراً او نذرا، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ. اب یہ عذراً او نذراً یہ دراصل ذکراً کے مقاصد ہیں. عذراً او نذراً کا تعلق ذکراً سے ہے. ذکر کے نزول کے 2 مقاصد ہیں. ایک ہے عذر،
حجت پوری کر دینا، کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ بچے کہ اللہ ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، سب کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ریمائنڈ کرا دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا مقصد کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخرت آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ تو حجت پوری کر دی اللہ نے ذکر نازل فرما کے، کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہوگی۔ عذراً یا نذراً، نذراً خبردار کرنا، ان لوگوں کو خبردار کرنا جو اپنی کچھ بھی بھلائی چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، پیپل ہو وانٹ ٹو سیو دیئر اسکنز، ان کے لیے وارننگ ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو تباہ کرنا چاہے تو کوئی بڑا لمبا چوڑا اہتمام نہیں کرنا ہوتا، اور انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو بھی یہ بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ اللہ عذاب لانا چاہے تو کسی بھی چیز کو عذاب کا ذریعہ بنا دے، ایک نارمل نعمت کو عذاب میں تبدیل کر دے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ ہوا عذاب بن جاتی ہے، پانی عذاب بن جاتا ہے، رشتوں کی طرف آئیے، رشتے عذاب بن جاتے ہیں، اولاد سوہانی روح بن جاتی ہے، اذیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ٹارچر، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں، والدین اولاد کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ جس نعمت کو چاہے عذاب کی شکل میں تبدیل کر دے۔ اس دنیا میں کتنی قومیں گزری جن کو ہوا ہی نے کوڑا کرکٹ اور تنکوں کی طرح اڑا دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ہو گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو کہ گرے پڑے تھے۔ تو قرآن کی آیات ذکر ہیں لوگوں کو خبردار کرنے والی، جس تک اس کی تعلیم پہنچ گئی اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ عمل کیوں نہ کیا۔ اب ہواؤں کی، فرشتوں کی یا قرآن کی آیات کی قسم کھا کر فرمایا انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ یہ سارا انتظام، یہ سارا اہتمام ایسے ہی نہیں کیا گیا۔ دنیا کا نظام فرشتوں کے اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے ہدایت اور رحمت کا سارا سلسلہ یہ چلا، ہدایت کا اور رحمت کا سلسلہ اللہ نے چلایا، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انسان کا رویہ جج کیا جا رہا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو آ کے رہے گی، قیامت، یوم الدین، حساب کتاب، اس کا دن تو آ کے رہے گا۔ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندے اگر تو کم رزق پر راضی ہو جائے گا تو میں تجھ سے کم عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ بتائیں کیا کم رزق پر ہم راضی ہیں؟ کیا ہم 2 جوڑوں پر راضی ہیں؟ بتائیے، کیا ہم دال روٹی پہ راضی ہیں؟ تو ہم جیسے جو نعمتوں میں پل رہے ہیں، ہم کیا معمولی عمل پہ نجات پا سکیں گے؟ بیر منیمم کے اوپر، تھریش ہولڈ، بیر منیمم، اس سے آگے نہیں بڑھنا ذرا سا بھی۔ یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ جب نعمتیں اتنی فراوانی سے، اور ڈریسز کی ہم بات کر رہے ہیں، 2 جوڑوں کو تو رہنے دیں، 10-15 جوڑے ہوتے ہیں، ان پہ بھی معمولی پہ راضی ہیں۔ کڑھائیاں کرواتے ہیں، بیلیں لگواتے ہیں، دوپٹے طرح طرح کے ڈائی کرواتے ہیں، پھر جولری میچنگ پہنتے ہیں، تو پھر اپنے منہ پر ہم میک اپ کرتے ہیں، تو پھر جوتی ہم کو ویسی چاہیے، پھر پرس بھی ہم کو چاہیے۔ کیا کچھ نہیں چاہیے ہم کو؟ بتائیے، اتنی نعمتیں اللہ کی لے کر اور بیر منیمم عمل، اور اتنی نعمتیں اللہ کی لے کے اور پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے ان کی رضا دیکھتے رہنا، یہ تو ہمیں تو زیب نہیں دیتا۔ ایک بیچاری جو کچی بستی میں رہنے والی ماسی ہے اس کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بیر منیمم چیزیں ہیں نا۔ کتنا رزق ہے اس کے پاس، کتنی غذا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تھریش ہولڈ تک رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نعمتوں والے وہ سوچ لیں، انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ وہ تو واقع ہونے والا ہے، وہ تو ضرور ہی دن ہے جو کہ آ کے رہے گا۔ اور کیسا دن ہوگا؟ ابھی قیامت کا بیان ہے جو کہ آ رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔
لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سور پھونکا جائے گا، سارے فزیکل لاز درہم برہم ہو جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے، مدھم پڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے۔ آسمان جو اتنا ٹھوس ایسا اسموتھ نظر آتا ہے، فوریجت پھاڑ دیا جائے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے کانت ابوابا، دروازے دروازے ہو جائے گا۔ کبھی سوچا کریں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا منظر ہوگا، کیسے دروازے بنیں گے۔ کبھی آپ باہر بیٹھے ہو نا، آج کل تو گرمیاں ہیں، باہر بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن اللہ بھلا کرے اے سی کا، جب سے اے سی شروع ہوئے لوگوں نے باہر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ باہر ضرور جایا کریں، باہر ضرور جا کر بیٹھیں اور دیکھیں اور سوچیں یہ آسمان کیسے پھٹے گا، کیسے دروازے دروازے ہوگا، کیسے یہ کانت وردتن کدہان، کیسے یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح یہ سرخ کیسے ہو جائے گا، کیا منظر ہوگا۔ اور پہاڑ نصفت، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے۔ جس منظر سے، جس لینڈسکیپ سے، جس ٹوپوگرافی سے انسان واقف تھا، فیملیئر تھا، سب کا سب بدل جائے گا، کچھ کا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے گا۔ سوچیں کہ جیسے بلڈوزر مکانوں کو، جو کچھ ان میں جمع ہوتا ہے سب کو لیول کر دیتا ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر پیلسٹائن، فلسطین کا منظر کہ بلڈوزرز آتے ہیں اور وہ گھروں کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا بھی انجام یہی ہونا ہے، سب بلڈوز ہو جائے گی۔ نصفت، ریزہ ریزہ، دکتا دکتن واحدہ، یہ بھی ہم پڑھیں گے، ہم نے پڑھ لیا ہے نا۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ تو اس دنیا کا بھی جب یہ انجام ہونا ہے، اسی طرح تباہی آنی ہے، تو کون کم عقل ہوگا جو سارے ایسٹس، سارا سرمایہ، ساری دولت اس گھر کے اندر چھوڑے جو بلڈوز ہونے والا ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے نا، کھتے بھر بھر کے رکھنا، زیور کے اور کپڑوں کے اور جوتوں کے اور جولری کے اور دولت کے انبار جمع کر کر کے یہاں رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، کوئی عقل مندی نہیں۔ جو یہاں مال لگایا، جو وقت لگایا اور جس میں کہ اللہ کی نافرمانی کی، وہ تو سخت پچھتاوے کا سبب بنے گا، ختم ہو جائے گا۔ عقل مند تو وہ ہے جو یہاں سے نکال کے کسی محفوظ مقام پر ٹرانسفر کر لے۔ اب بتا دیا کہ یہ حال ہونا ہے دنیا کا، اور اس کے باوجود کوئی اگر دنیا ہی کا خریدار بنا رہے، یہاں کی عزت کو اور ذلت کو اور امیری اور فقیری کو کامیابی کا معیار بنائے، اس نے تو بہت خسارے کا سودا کیا۔ یہاں تو بس انسان گزر جائے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، بس نبھانے کی حد تک نبھائیں۔ بہت ہی انجوائمنٹ کا احساس ہونا، دل کھول کے یہاں جینا، اور دل چاہنا کہ ہم کبھی بھی نہ مریں اور ہمیشہ یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے، یہ احساس، یہ فکر مند کرنے والا احساس ہے۔ فکر ہونی چاہیے کہ میں اتنی غافل، اتنی مست کیسے ہو گئی، اتنا زیادہ مزہ کیسے آ گیا کہ نمازیں بھی قضا ہو گئیں، احساس بھی نہ رہا، 2 بجے تک رات کو جاگے، پھر فجر کدھر گئی کچھ نہیں پتہ، ایسے غافل سوئے، ایسے غٹ ہو گئے۔ تو یہ غفلت، یہ مناسب نہیں، بس ضرورت کی حد تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دونوں مونڈے، دونوں شولڈرز پکڑ کر ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ تو دنیا میں اس طرح رہے جیسے کہ اجنبی ہے یا راستہ چلتا مسافر، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ایکسٹرا بیگیج نہیں یہاں پہ انسان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہلکا رکھیے اپنے آپ کو، جتنا ہلکا رکھیں گے اتنے خوش رہیں گے، اتنی تیزی سے آخرت کی طرف سفر کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جب کیا ہوگا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے وہ آئیں گے۔ اُقِّتَتْ
کے معنی ہیں کسی مقررہ وقت پر پہنچ جانا. رسول لے آئے جائیں گے. اقتت کا مادہ واو قاف تا ہے. پوچھا گیا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا، کیوں ڈیلے کیا گیا، دنیا میں جزا سزا کیوں نہ ملی؟ آج کے دن کے لیے، لِلْيَوْمِ الْفَصْلِ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، جدائی کے دن کے لیے سب کچھ کیا گیا. دنیا میں تو صرف مقدمہ چل رہا تھا، ایک کیس تھا. آج کے دن کے لیے فیصلہ اس کیس کا ٹالا گیا. دنیا میں تو ایک طرف مجرم تھے، دوسری طرف گواہ اور وکیل تھے، اور جج جو تھا دونوں کی باتیں سن رہا تھا، گواہیاں بھی اور جرح بھی اور شہادتیں بھی، ایویڈنس بھی دیکھ رہا تھا. تو دنیا کا آپ دیکھیں معاملہ یہی ہے نا، ہر ایک کو بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے. یہاں پر مجرم بھی بولیں اور گواہ بھی بولیں اور جو وکیل ہیں وہ بھی بات کریں. بس جج نہیں بولتا، جج خاموشی سے دیکھ رہا ہے. ہر شخص اپنے خلاف یا اپنے حق میں شہادتیں، ایویڈنس جمع کر رہا ہے. رسولوں نے سب رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے، اور ایک سمیع اور ایک البصیر منصف ہے جو دیکھتا رہا، اور ججمنٹ کو اس نے ڈیفر کیا، فیصلہ اس نے مؤخر کیا ایک خاص تاریخ کے لیے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹالا گیا معاملہ، کس دن تک کے لیے مہلت دی گئی. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، جدائی کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ فیصلے کا دن، وہ جدائی کا دن. فیصلے کی گھڑی آ گئی، اور اس دن آج تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے رسولوں کی ہدایات کو جھٹلایا. اب تاریخ کی گواہی لائی جا رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے پہلے جھٹلانے کے جرم پر قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم فرعون، ان کو ہلاک کر دیا. اب جو بھی ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، انہی جیسے اعمال، انہی جیسی پرائیورٹیز رکھے گا، ان کا بھی حشر وہی ہونا ہے. بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اور کیوں جھٹلاتا ہے انسان؟ تکبر کی وجہ سے جھٹلاتا ہے، غرور کی وجہ سے، انا پرستی، خود پسندی کی وجہ سے جھٹلاتا ہے. ایگوئسٹک، ایک کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، کندھے اچکا دینا، شکل بنا دینا ہر چیز میں، آئی ڈونٹ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ. اتنا غرور کیا زیب دیتا ہے اس کو؟ تو اس کی حقیر ابتدا کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ مہین، بے قیمت، انمینشنیبل. کسی مجلس محفل میں انسان جس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، ایسے حقیر پانی سے تو تم پیدا ہوئے تھے. کیا غرور اور کیا اترانا اپنی عقل پہ اور اپنی سمجھ پہ. اپنی پیدائش کو، اپنے اوریجن کو اگر انسان یاد رکھے تو تکبر آ نہیں سکتا اس کے اندر. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک اس کو ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا. ماں کے رحم کے اندر کس طرح بچہ بنتا ہے، خود ماں کیسے حفاظت کرتی ہے. آپ دیکھیں خود جو ماں بننے والی ہوتی ہے لڑکی، وہ خود کتنی محتاط ہو جاتی ہے نا. یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک انسٹنکٹ ہے جو اس کے اندر ڈالی گئی. سوچ سمجھ کے چلتی پھرتی ہے، سوچ سمجھ کے اٹھتی بیٹھتی ہے، سوچ سمجھ کے کھاتی پیتی ہے. کیسے؟ کل تک اتنی جو کیئر فری تھی جو لڑکی، آج اتنی محتاط کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ کا ڈالا ہوا نظام ہے. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایک ننھی سی جان پرورش کر رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے ہر اپنے عمل سے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ دیکھو